اب آپ اس مبارک سلسلے کا 15واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ مجھے پولیس والے روز مارتے ہیں، شام کو پھر کپڑے پہن کے ہم آ جاتے ہیں، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ ہمارے پاس تو منوں کے حساب سے عزت ہے نا، آپ کی عزت ہوتی ہے تھوڑی سی، دھکے سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس آدمی کو احساس نہ ہو، حضور کا زمانہ خیر القرون قرن کا زمانہ تھا، وہ تو کسی بندے کو صرف یہ ہو جانا کہ سزا بھی دی ہے بس وہ مر جاتا تھا۔ جو حضور کا زمانہ دور ہوتا گیا، لوگوں میں حالات بڑھتے گئے، جرائم بڑھتے گئے۔ اصولی سی بات ہے نا کہ جتنا ہم روشنی سے دور ہوں گے پھر اندھیرا ہی بڑھے گا نا، یہ تو قاعدہ۔ وہ جو نور تھا، حضور نور نبوت تھا، اس سے جب دور ہوتے جائیں گے تو اندھیرا ہی ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صحابہ کی میٹنگ بلائی کہ بھی شراب کی حد میں فیصلہ کیا جائے، اجتہاد کیا جائے۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ رائے حضرت علی نے بھی دی، لیکن 80 کوڑے کی حد جاری کرنے والا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارض۔ تو اسی طرح یہ بھی موافقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کے بارے میں بات کی وہی ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گئی بات کہ حضور نے بیویوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آئے اپنی بیٹی کے پاس، بی بی حفصہ حضور کی، حضرت عمر کی بیٹی ہے، حضور کی بیوی ہے۔ اور آتے ہی حضرت عمر نے غصے کا اظہار کیا، فرمایا کہ حفصہ دیکھو، اچھا میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی کو تنگ نہ کیا کرو۔ اچھا وجہ کیا تھی اصل میں جھگڑے کی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویوں کو خرچہ دیتے تھے نا جی، اب بیویاں تھی سخی، کپڑا آیا وہ خیرات کر دیا، کوئی خرچہ آیا، روٹی پانی کا دانے آئے، کھجور آئے، خیرات کر دی۔ پھر حضور سے کہا حضور ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں، اور دیں۔ حضور نے اور بھیجا، وہ شام کو پھر خیرات ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی حفصہ سے کہتے تھے کہ اللہ کی بندگی، اگر تمہیں ضرورت ہے تو عمر سے کہو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اللہ کے نبی سے نہ مانگا کرو، خبردار اللہ کے نبی کو پریشان نہ کیا کرو، خرچہ دو خرچہ دو خرچہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ چاہے تو اس کو حکم دے دے اور اللہ کا نبی تمہیں طلاق دے دے، اور اللہ تو قادر ہیں، وہ چاہے تو ان کے لیے بہترین سے بہترین بیویاں بدل ڈالیں، ایمان والیاں، اسلام والیاں، اطاعت والی، فرمانبرداری، اللہ تو قادر ہے اس بات۔ تو خدا کی قدرت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ خدا چاہے تم سے طلاق دلوا دے اور وہ اپنے نبی کے لیے اور بیویوں، اسی طرح قرآن نازل ہوا کہ عسىٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا تھا اسی طرح قرآن نازل ہو گیا۔ یہ بھی موافقات عمر میں سے ہے۔ خدا کی قدرت ہے کہ جب اللہ کے نبی پڑھیں کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، فوراً حضرت عمر کے منہ سے نکلتا ہے تبارک اللہ۔ اللہ نے قرآن نازل کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے بے عینی ہی وہی لفظ قرآن میں نازل ہو گیا جو حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوئے۔ تو یہ بھی موافقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا۔ اسی لیے سیدہ عائشہ کہتی تھی کہ واللہ عمر کان ابکریا احوذیا النسیج وحدہ، وہ کہتی تھی خدا کی قسم ہے عمر جیسا ابکری ہم نے نہیں دیکھا، آپ جیسا ذہین ہم نے نہیں دیکھا، آپ جیسا دین اسلام پہ کنٹرول کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھی موافقات میں شامل ہوتا ہے کہ جو حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وحی آ رہی ہے لیکن حضرت عمر کے منہ سے نکلا تو فوراً بے عینی ہی وہی لفظ، چاہے اللہ پہلے فرما چکے ہیں، عمر تو نہیں جانتا نا،
تو یہ بھی موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں شمار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ وہ ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی جو رائے حضرت عمر نے زمین پہ دی وہی رائے جو تھی اللہ نے عرش پہ قبول کر. اور اسی طرح سیدنا عمر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خدا نے پتہ نہیں مجھے کتنی طاقت دے دی تھی، میں اپنی قوت پہ حیران تھا کہ حضور جب عبداللہ ابن ابی کے جنازے کے لیے تشریف لائے فقمت فی صدر رسول اللہ. عبداللہ ابن ابی جو ہے رئیس المنافقین، یہ دشمن ہے میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ احد میں پیچھے بھاگنے والا، ہر مقام پہ نقصان دینے والا، اور یہی وہ بندہ تھا جس نے کہا تھا لا یخرجن الاعز منها الاذل. یہی وہ بندہ تھا جس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اب اللہ کے نبی پہ خرچ نہ کیا کرو، اللہ کے نبی کو کوئی امداد نہ دیا کرو، جب صحابہ کو روٹی نہیں ملے گی تو بھاگ جائیں گے. اللہ اکبر، یہ وہ شخص ہے عبداللہ ابن ابی، اور مر گیا. خدا کی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو فرمایا، اس کا بیٹا بڑا پکا مسلمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے جب آپ کا ابے کی وفات ہو جائے مجھے اطلاع دینا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا، اور محمد عربی کا یہ قمیض بھی لے جاؤ، یہ کفن بنا کے اپنے ابے کو پہنا دینا. اب جناب وہ بڑا تفصیل سے واقعہ ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب جنازہ آ گیا، حضور تیار ہو کے آ گئے، لوگ آ گئے، صفیں بن رہی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں خود حیران ہوں، وقمت فی صدر رسول اللہ، میں حضور کے سینے کے برابر آگے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا لا تصلی علی ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس بدبخت کا جنازہ نہ پڑھیں، یہ منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، یہ احد میں بھاگنے والا، بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والا، حضور اس کا جنازہ پڑھنے. حضور نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا ہے، اس کے بیٹے سے میں نے کہہ دیا ہے، اور نبی جب کہہ دے بات تو پوری تو کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا حضور مہربانی کر. حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اپنی جرت پہ، ایک تو حضور کے سامنے کھڑا ہونا، حضور کے سامنے کھڑا ہونا کو مذاق ہے، اور کہتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہتا ہے میں نے حضور کا کپڑا بھی پکڑ لیا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت پر محبت میں کہنے حضور نے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھنے دوں گا. حضور نے فرمایا چھوڑو عمر میں نے جنازہ پڑھنا. حضور نے جنازہ شروع کیا. آپ دیکھیں کمال کہ یہاں تو لڑ رہا ہے، لیکن جب حضور نے اللہ اکبر کیا تو پہلی صف میں عمر کھڑا ہے. اللہ اکبر. کیوں مشورہ دینا الگ بات ہے، لیکن اطاعت نبی تو الگ بات ہے. ایک ہے مشورہ پیش کر دینا، لیکن جب اللہ کا نبی کوئی حکم کر دے پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو اطاعت اور فرما برداری کر رہی. جب نماز ختم ہو گئی اللہ کے نبی نے پڑھا لی تو اللہ نے قرآن اتار دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ انہم کفروا باللہ ورسولہ. اللہ نے قرآن اتارا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ یہ منافق بدبخت مر جائیں تو ان کے جنازے پہ نہ آنا، ان کی قبر پہ بھی نہ آنا، ان کے لیے مغفرت بھی نہ کرنا. دوسری جگہ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. میرا مدنی آپ سوچتے ہیں کہ جنازے میں آپ دعا مانگیں گے میں ان کو بخش دوں گا؟ آپ ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی مانگے میں ان کو کبھی نہیں بخشوں گا. یہ دشمن ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے. اور حضرت عمر نے جیسے روکا تھا کہ جنازہ نہ پڑھیں، مجھے عمر کا فیصلہ منظور ہے، آئندہ کبھی ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں. تو قرآن وہی اترا جو حضرت عمر کا فیصلہ ہے. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے قرآن بھی تیری رائے کے مطابق اتار دیا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک لطیفہ علماء نے لکھا علمیہ کہ خدا کی شان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 منٹ کے لیے یہ آیت پہلے اتار دیتے تو حضور نماز نہ پڑھتے منافق پر.
لیکن اللہ نے نماز تو پڑھنے دی اور آیت قرآن کی بعد میں اتار کے منع کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رائے تو اللہ نے عمر کی منظور کر لی تھی، لیکن شان نبی کی پیچھے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نبی نے کہہ دیا ہے کہ پڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا ابھی تو میرے نبی کو سچا کرو نا، ابھی تو میرے نبی کو آگے کرو نا، نبی کی بات پیچھے نہ رہ جائے، لیکن فیصلہ وہی ہے جو عمر نے کیا۔ ہم آئندہ کے لیے منع کر دیں گے، لیکن ابھی چونکہ نبی کہہ چکے ہیں کہ میں نے پڑھنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیص اپنا عطا فرمایا تھا وہ بھی بات یاد رکھیں، ورنہ حضور کا تو دشمن ہے، حضور جانتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور کے چچا عباس قید میں تھے، عباس کا قمیض پھٹ گیا تھا اور کسی کا قمیض عباس کو پورا نہ آیا تو اسی نے قمیض دیا تھا۔ حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس کا احسان باقی رہ جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں قمیض دے کے اس منافق کا احسان ختم کر دیا۔ لیکن یہ قرآن پاک کی آیت جو تھی یہ بھی موافقات عمر میں ہے کہ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضور جنازہ نہیں پڑھنا، اللہ نے وہی قرآن نازل کر دیا۔ تو یہ اولیات عمر اور موافقات عمر، انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین کے دروس میں ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، صفات، سیرت، صورت کا ذکر کیا گیا الحمدللہ۔ اب جو ہم نے سابقہ درس میں بات شروع کی تھی، ان کو مصطلحات علماء میں یعنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں متاعن۔ تو اب یہ باب ہے متاعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے اعداء، مخالفین، معارضین نے جو طعن کیے ہیں یعنی جو اعتراض کیے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں نے تو اعتراض ہوتے ہیں غلط فہمی کی بنا پر، اور بعض اعتراض ایسے ہیں کہ جو بالکل ایک بنیادی طور پر ایک فرقے نے، ایک پروگرام کے تحت، ایک منصوبہ کے تحت، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ نے اسلام کو عظمت دی، جب اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا، اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ایک کمزور جماعت جو ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے بالکل کمزور، لیکن جب اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ اس دور کی سپر پاور کو، جو اس وقت کی سپر پاور جو تھی وہ روم تھی اور فارس تھی، ان صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، انہوں نے اپنی قوت ایمانی اور حق پہ ہونے کے سبب سے اللہ کی نصرت سے ان بڑی طاقتوں کو روند ڈالا۔ اسی لیے اقبال نے یا شاید کسی اور شاعر نے کہا کہ بات کیا تھی، کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے۔ تو جب اسلام اس زور سے پھیلا کہ روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، اسلام قسطنطنیہ فتح ہو گیا، اسپانیہ تک پہنچ گیا، غرناطہ تک پہنچ گیا، ماشاءاللہ یعنی ادھر سین تک اسلام پہنچ گیا، تو اب دشمنان اسلام نے یہ سوچا کہ ہم ان کا مقابلہ قوت سے نہیں کر سکتے، اب مقابلے کا ایک حل ہے کہ منافقانہ طور پہ ہم مسلمان بن کے ان کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کریں۔ اور اس فتنے کے پیچھے یہودیت تھی، اور آج بھی 1400 سال کے بعد دیکھ لیں کہ اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے یہودیت، صہیونیت۔ تو ان لوگوں نے پھر اپنے لوگ پیدا کیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا،
پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر کے مدینہ منورہ میں شہید کرایا، جیسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے اعتقادی لحاظ سے فرقے پیدا کیے کہ یہ حضرت علی کا فرقہ ہے، اور یہ دوسرے صحابہ کی جماعت ہیں، اور یہ محبان اہل بیت ہیں، اور یہ محبان صحابہ ہیں۔ کہیں روافض پیدا ہوئے، کہیں نواسب و خوارج پیدا ہوئے، اور اسلام میں آہستہ 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 فرقہ بندی ہوتی گئی، مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوتے۔ تو اس لیے ہم نے الحمدللہ یہ مناسب سمجھا کہ جہاں خلفائے راشدین کی سیرت کا بیان ہو تو وہاں ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی پتہ لگے کہ ان پہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متائن میں سے سب سے بڑا تان جو ہے وہ مسئلہ کرتاس ہے، جس کا مختصر خلاصہ میں نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے وقت میں ارشاد فرمایا کہ ایتونی بقرطاسن، کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں لکھ دوں، اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے کہ لن تضلوا بعدی ابدا، تاکہ میرے بعد تم کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اس پہ دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت کہے بھی لکھنے کے لیے لے آؤ، بھی لکھوا لو، ایک جماعت کہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے اللہ کا قرآن کافی ہے، بات چھوڑو، حضور کے آرام کا وقت ہے، بیماری کی شدت کا وقت ہے، اس وقت آپ سے لکھوانے کا کیا مطلب۔ اور جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے ایک شرف دیا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں اس وقت مریض کی حالت سامنے ہوتی، تو اسی بات کو بہرحال رنگ دیا گیا، پھیلایا گیا کہ حضور لکھنا چاہتے تھے، اور حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چاہتے تھے لکھنا، لیکن حضرت عمر نے روک دیا، اور حضور کے سامنے شور کیا، حضور کے سامنے آواز بلند کی، اور ایک لفظ یہ بھی آتے ہیں کہ یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ شاید حضور پاک جو ہے بیماری کی وجہ سے، یعنی اللہ معاف کرے، بیماری کا اثر ہے اور آپ ایسے غلط باتیں کہہ رہے ہیں جیسے بیمار کہہ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی زیادتی کے بعد حضرت عمر کا تو اسلام شک میں پڑ جاتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اس کو خلیفہ رسول مان لیں۔ تو اس اعتراض کی بنیاد یہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اعتراض کرنے والے حضرات یہ خود سوچ لیتے کہ بھئی تمہارا تو دعویٰ ہے کہ حضور جب حجۃ الوداع سے واپس آئے ہیں تو غدیر خم کے مقام پہ آپ نے اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہو، حضرت علی کی خلافت کا تو اعلان ہو گیا تھا، تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا تو وہ بات مانو کہ غلط ہے، اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر حضرت علی کی تو بات کا اعلان ہو چکا۔ اور نمبر دو بات یاد رکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھوانا بھی تھا، لکھنا بھی تھا، تو کیا یہ اللہ کا حکم تھا؟ اور اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے نبی نے پورا کیوں نہیں کیا؟ یعنی اللہ حکم دے اور حضرت عمر اگر روک دے تو اللہ کا نبی رک جائے، تو یہ حضرت عمر پہ اعتراض نہ ہوا، یہ تو اللہ کے نبی پہ اعتراض ہوا۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی جو کچھ ہم نے اتارا ہے آپ پہ آپ پہنچائیں، آپ دنیا تک وہ پہنچا دیں، اور اگر آپ نے میرے فرمان، میرے احکام، میرے اوامر کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے فریضہ رسالت مکمل نہیں ادا فرمایا۔ اور آگے تسلی بھی دے دی کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ ڈرے نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت عمر سے کیسے ڈر گئے حضور؟ تو معنی یہ ہے کہ اس آیت پر نعوذ باللہ حضور پاک نے خود عمل نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ واقعہ اس وقت کا نہیں ہے کہ جس کے بعد فوراً وفات ہو جائے، بلکہ بالاتفاق، یعنی بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے اور شیعہ حضرات کے، اس کے بعد حضور 5 دن باحیات ہیں۔ تو 5 دن باقی ہیں، اور 5 دن تو حضرت عمر نہیں بیٹھے رہے حضور کے حجرہ مبارک میں۔ عیادت کرنے کے لیے جو آدمی آتے ہیں 2 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے، چلو ایک واقعہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، چلے گئے۔
اس کے 5 دن جو موجود ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت علی کو بلا کے لکھوا دیں، تو ان 5 دنوں میں بھی حضور کا نہ لکھنا اور نہ لکھوانا۔ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھ دینے کے لیے تیار تھے، تو کم از کم حضرت ابو بکر کی خلافت کے وقت میں حضرت علی تو یہ دلیل پیش کریں۔ حضرت علی بھی یہ دلیل پیش نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیشہ بات کو یاد رکھیں کہ پھر یہ بالاتفاق ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا بھی اور شیعہ حضرات کے جو منصف مزاج لوگ ہوتے ہیں، بعض جن کو اللہ نے کچھ علم دیا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آیت قرآن اتر چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا دین مکمل ہو، تو معنی یہ ہے کہ جب دین مکمل ہے، کوئی چیز بچی نہیں، تو حضور دین کے علاوہ کوئی بات تھی؟ حالانکہ واقعہ صرف اتنی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں حضور کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی جس کو مخالفین نے بجائے سیدنا عمر کی شان کے نعوذ باللہ اعتراض بنا دیا۔ بات صرف اتنی تھی کہ ایک دفعہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا ابو بکر تشریف فرما ہے، اور حضرت عمر تورات لے کر مطالعہ کر رہے، تورات کے کچھ اوراق ملے، حضرت عمر ان کو دیکھ اور کتاب میں اتنے مشغول تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر نہ ڈالی۔ تو حضرت صدیق نے حضرت عمر کو تنبیہ کی کہ عمر دیکھ نہیں رہے ہو کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں اور تم کتاب پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک تو غصے میں سرخ ہو رہا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کیا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ حضرت عمر نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، آپ کی نبوت کے قائل، دین کے اسلام ہونے کے قائل، تو ناراضگی حضور ہم سے کیوں آ رہی؟ اگر میں کوئی کتاب دیکھ رہا ہوں اس کا معنی یہ تو نہیں کہ میں دین سے ہٹ گیا ہوں، ہم تو اللہ کی توحید کے، الوہیت کے، ربوبیت کے، سرکار کی نبوت کے، اسلام کے قائل ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، میری نبوت، میری شریعت کے تابع ہوتے۔ تو جب تمہارے پاس دین مصطفیٰ موجود ہے تو پھر سابقہ کتابوں کے دیکھنے کی کیا ضرورت؟ کتابیں بدل گئی ہیں، محرف ہو گئی ہیں، مغیر ہو گئی ہیں۔ تو حضرت عمر نے بات مان لی اور اس کے بعد حضور کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی۔ تو اب چونکہ ایک موقع ملا اور حضور کی بیماری کا عالم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ دوات لے آؤ، قلم دوات لے آؤ، میں لکھ دوں۔ حضرت عمر نے اپنے اس بات کو اللہ کے نبی کے دل سے دور کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، اب تو ہم اتنے پکے ہو گئے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی، اب لکھنے کی کیا ضرورت؟ تاکہ حضور کا دل مطمئن ہو جائے کہ حضرت عمر اب قرآن پہ اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اب مجھے میرے لکھوانے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ وہ تو اپنی صفائی میں ایک بات کر رہے ہیں، نہ کہ اعتراض کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر صحیح معنی میں بات یاد کی جائے تو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا چاہتے تھے تو پتہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ خلافت ابی بکر تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا ادعی لی ابا کہ انا اکتبہ، اپنے ابا کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو لکھ دوں خلافت میرے بعد۔ اور اس کے فوراً بعد حضور نے فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابی بکر، فرمایا اچھا عائشہ مت بلاؤ، اللہ بھی نہیں چاہتا ابو بکر کے سوا اور مومن بھی ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ ارادہ بدل دیا۔ اس وقت بھی اگر کوئی خیال آیا تو پھر وہ خلافت ابی بکر کے بارے میں ہو سکتا ہے، نہ کہ خلافت علی کے بارے میں۔
تو اس لیے اس اعتراض کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر محمول کرنا یعنی نہ تو یہ عقل سلیم کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی منصف انسان جو ہے وہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کہہ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم کی تکلیف کا وقت ہے. یعنی ابھی آپ اندازہ کریں ہمارے اپنے خاندان میں یعنی ہماری قوم میں، مقصد رشتہ دار نہیں برادری میں، قوم میں ایک آدمی تھا، اس نے وہ سردار تھا، بہت بڑا ڈاکٹر بھی تھا اور خان بھی تھا، زمیندار بھی تھا اور بہت بڑا ڈاکٹر تھا. اور وہ ہمارے بہاولپور اسٹیٹ میں جس دور میں ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے وہ پہلے ڈاکٹروں میں پہلے بیچ میں ہے جو باہر سے پڑھ کے آئے. یعنی اس دور میں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہی نہیں تھا ہمارے دیہاتوں میں. تو اس نے دوسری شادی کر لی. اب اتفاق یہ فطری بات ہے، حالات ہوتے ہیں کہ دوسری بیوی جب آ جائے تو پہلی بیوی بیچاری دور ہو جاتی ہے، اس کی اولادیں بھی ذرا دور ہو جاتی ہیں، دوسری بیوی جو ہے وہ قریب ہوتی ہے اور اس کی اولاد بھی قریب ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے باقاعدہ اس خان صاحب پہ اپنا محبت سے، پیار سے، خدمت سے اتنا تسلط کر لیا کہ ساری چیزیں جو تھی نا، خان صاحب بڑی جائیداد کے مالک تھے، وہ سب اپنے قبضے میں لے لی. تو اب خان صاحب کو بیماری میں خیال آیا کہ بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میری پہلی بیوی بچے تو مارے جائیں، میرے پہلے بیوی بچے جو ہیں وہ تو مارے جائیں. اچھا خدا کی شان ہے ابھی انہی ڈاکٹر صاحب کا ایک لڑکا جو ہے وہ اب بھی یہاں اسی ملک میں ہیلتھ آپ کے وزارت سیاہ میں کام کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، پہلی بیوی کے بیٹے کو پیغام دیا کہ بھی تم اپنی امی کو لے آؤ. وہ اس مکان میں، اب تو دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے نا، اپنی والدہ کو اپنے مکان سے لے آؤ اور وہاں سے ایسا کرو کہ کوئی اقرار نامے کا اسٹامپ بھی لے آؤ تاکہ میں تم لوگوں کا حصہ جو ہے وہ اسٹامپ کر کے لکھ دوں تمہیں. خدا جانے میری موت کے بعد یہ تم لوگوں کو کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، کیونکہ اب تو ہر چیز ان کے قبضے میں ہے. تو اس نے جا کے اپنی امی سے کہا، اس کی امی آئی یعنی اس کی پہلی بیوی آئی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہمارا مقدر ہمارے ساتھ ہے، اب تمہاری موت کا وقت ہے، اس وقت ہم تم سے اسٹامپ لکھواتے پھریں. پہلے تو تمہیں اسٹامپ لینے کے لیے جانا چاہیے، یا اسٹامپ فروش کو گھر میں بلا کے اس سے تم خود خریدو، ہم خرید کے لے آئیں گے تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو ہمیں جائیداد سے زیادہ تمہاری صحت کی فکر ہے، ہمارے مقدر میں جو ہے مل جائے گا، ہم نہیں چاہتے کہ وہ تکلیف کرو، جو اللہ کو منظور. اور وہی ہوا، خان صاحب فوت ہو گئے، دوسروں نے قبضہ کر لیا، لیکن انہوں نے لکھوانے کی تکلیف نہ دی کہ بھئی تم اس وقت موت کا عالم ہے، بیماری ہے، چھوڑو جو اللہ کو منظور ہے ہو. تو ہر خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو یہ باتیں سامنے رکھتے ہیں، اور حضرت عمر نے بھی یہی بات سامنے رکھی کہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئیں، اللہ کے نبی نے ہر چیز ہمیں بتلا دی ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے کہ ہم حضور کو اس وقت تکلیف دیں اور لکھوائیں. حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ قابل اعتراض بات تو نہیں دی، یہ تو قابل فخر بات. اور اسی طرح نمبر 2، سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت دیکھو تو وہ شان ہے بلا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا جنازہ پڑھانا چاہا اور حضرت عمر نے آ کے روک دیا اور آ کے کہا کہ حضور آپ جنازہ نہ پڑھیں. حضور نے کہا کہ نہیں میں پڑھوں گا، عمر نے کہا کہ میں نہیں پڑھنے دوں گا، اور حضور کا کپڑا پکڑ کے کھینچا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے آ کے مقابلہ کرنا، اللہ کے نبی کو روکنا، پھر حضور کا کپڑا پکڑ کے کھینچنا، اتنا بے ادبی کرنا جن کے آگے آواز اونچی ہو جائے تو عمل برباد ہو جاتے ہیں. اور یہ تو آواز کی بات نہیں، حضور کو روک رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، کپڑا پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت عمر نے حضور کے سامنے نعوذ باللہ بے ادبی کی، گستاخی کی، اور معنی یہ ہے کہ اپنے روب اور دبدبے سے حضور جو کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنے دیتا. اور اللہ کا حکم ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے کسی قول اور فعل میں آگے ہونے کی کوشش نہ کریں. تو یہ تو آگے ہو رہا، تو اس نے قرآن کی مخالفت. تو حقیقت اگر دیکھی جائے میرے عزیز تو یہ اعتراض نہیں بلکہ یہ مسئلہ بھی سیدنا عمر کے باعث شان ہے، نہ باعث نقصان.
وہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا مدینہ منورہ میں اور دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا گستاخ ہے، جس نے ایک دفعہ صحابہ سے اور اپنی جماعت کو صحابہ کے بارے میں اتنے گستاخانہ لفظ کہے تھے کہ سمن کلبہ کا یا کلو کا، کہنے لگا کہ عربوں کا محاورہ ہے کہ اپنے کتے کو گھی کھلاؤ پالو تاکہ تمہیں کل کو کھا جائے، تم لوگوں نے ان کو پالا ہے اسی لیے تمہیں مار رہے ہیں آج۔ اتنا گستاخ۔ اور یہ وہی آدمی ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں سب سے پہلا بندہ ہے، سب سے پہلا کردار ہے کہ بی بی عائشہ کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک نوجوان لڑکی ہو 18 سال کی اور ایک نوجوان صحابی ہو اور 2 دن کا سفر ہو اور نعوذ باللہ وہ بیوی کیسے بچ گئی؟ تو سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والا بھی یہی ابن ابی، اور یہی وہ ابن ابی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی جماعت کو بلا کے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اس نے کہا کہ اے انصار مدینے والوں، تم لوگوں نے مہاجرین کی خدمت کی ہے، جگہ دی، گھر دیا، پیسہ دیا، دولت دی، رشتے دیے، تم لوگ آج کے بعد بند کر دو حضور کے صحابہ کی مدد کرنا، یہ تو سارے روٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں، جب مدد بند ہوگی چندہ بند ہو جائے گا بھاگ جائیں گے۔ یہ کہنے والا یہی ابن ابی، اور یہ کہنے والا بھی یہی ابن ابی تھا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، اس نے کہا کہ اچھا ہم اب مدینے لوٹ کے ایسا کریں گے کہ ہم عزت والے جو ہیں ان ذلت والوں کو نکال دیں گے، یہ لفظ بھی اسی نے کہا۔ اور یہ وہی آدمی ہے جس کا بیٹا اتنا پکا مسلمان ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ واپس آئے اپنے گھر کے پاس آیا تو بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا دروازے پہ، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا واللہ خدا کی قسم ہے میرے ابا تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم زبان سے یہ نہ کہو کہ میں ذلیل ہوں اور محمد مدنی عزت والے، تم حضور کے سامنے ایسی بات کرو۔ سارے لوگ آ گئے تمہارا باپ ہے جانے دو۔ اس نے کہا باپ کا کیا بنا، حضور کو نعوذ باللہ ذلیل کہے۔ یہ وہی آدمی ہے جب اس کا جنازہ آیا اور حضور پاک نے جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرما لیا، اور اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت اتر چکی تھی منافقین کے بارے میں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان منافقین کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر 70 دفعہ بھی مانگے تو میں ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ آیت اتر چکی ہے، اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں میں سامنے آیا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے تو بخشش مانگے یا نہ مانگے 70 دفعہ بھی مانگے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس بدبخت کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ۔ تو اب آپ ایمان سے کہیں حضرت عمر اپنے غصے کی وجہ سے روک رہے ہیں یا محبت رسول میں روک رہے ہیں؟ کہ یہ تو آپ کا دشمن ہے، یہ تو سیدہ عائشہ کا دشمن ہے، یہ وہ بندہ ہے جو احد والے دن اپنے 400 کی فوج جو ہے واپس لے کے مسلمانوں کی شکست کا ذریعہ بنا ہے، حضور آپ اس کے لیے دعا مانگیں گے؟ اچھا پھر دعا مانگنے کا یا رسول اللہ کو فائدہ بھی ہو، جب وہ فائدہ ہی نہیں ہوگا اللہ فرما چکے ہیں کہ میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ یبتسم، حضور عمر آگے کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں اور حضرت مسکرا، حضور کھڑے مسکرا۔ آخر جب حضرت عمر نے بہت مجبور کیا تو ایک روایت اہل سنت میں یہ بھی آتا ہے اور حضرت عمر خود بھی کہتے ہیں کہ عجبت علی جرأتی، کہ میں اپنی جرأت پہ حیران رہ گیا کہ میں نے حضور کا کپڑا پکڑ لیا۔ اچھا کپڑے پکڑنے کا معنی یہ نہیں کہ مخالفت میں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی آپ صبح کو ڈپٹی پہ آنے لگے اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ کہے نہیں ابا جان آج آپ کو میں نہیں جانے دوں گا، میں نہیں جانے دوں گا، میں نہیں جانے دوں گا، آپ کہ نہیں بیٹا میں نے ڈپٹی پہ جانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو آگے چمڑ جاتا ہے، آپ کے کپڑے کو پکڑ لیتا ہے، تو کوئی دشمنی کر رہا ہو؟ کوئی عقل کی بات ہے، جو محبت کی بات ہو اسے دشمنی بنا دیا جائے۔ حضرت عمر کا روکنا جو ہے، اگر حضرت عمر نے کپڑا بھی پکڑا ہے تو اسی طرح جیسے غلام حجت کرتا ہے، جیسے ایک چھوٹا حجت کرتا ہے، حضور میری بات مان لیں اس میں جنازہ رہا، اس کی بھی اب دعا نہ کریں جنازے میں،
لیکن اصل بات کیا تھی کہ جہاں حضور کی نظر تھی وہاں تو عمر کی نظر نہیں پہنچ سکتی. آخر مقام نبوت جو ہے وہ تو مقام نبوت. اور حضور نے صرف جنازہ نہیں پڑھا، اپنا قمیض بھی دیا اس کو کفن کے لیے. حضور نے اس کے بیٹے سے کہا میرا قمیض لے جاؤ، اسی میں اس کو کفن دو. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے اس کو اپنے گھٹنے پہ رکھا اور اپنا لعاب مبارک بھی اس کے چہرے پہ ملا. لیکن جہاں نبوت کی بات ہوتی ہے، جہاں مقام نبوت ہوتا ہے، جہاں فہم نبوت ہوتی ہے، وہاں تو پھر حضرت عمر کی بات نہیں ہوتی. آخر حضرت حضور نے فرمایا عمر الیک عنی، ہٹ جاؤ. حضرت عمر ہٹ گئے اور حضور نے جنازہ پڑھایا. اب دیکھو جب جنازہ حضور نے پڑھانا شروع کیا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھنے. کہ بھی مشورہ دینا تو الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت تو نہیں ہو سکتی. اب حضور جنازہ پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھیں. جب جنازہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا عمر تم نے تو یہ سمجھا ہے نا کہ اللہ 70 دفعہ بھی مانگو تو معاف نہیں کریں گے، تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ 70 دفعہ بھی مانگو تو میں معاف نہیں کروں گا، تو میں 70 سے زیادہ ان کے لیے مانگ لوں گا، 70 دفعہ سے بھی زیادہ مانگ لوں گا، شاید اللہ بخش دے. اور قمیض دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس کا احسان رہے. جنگ بدر میں جب حضور کے چچا حضرت عباس قید ہوئے تو حضرت عباس کا قمیض پھٹ گیا، تو کوئی قمیض جو ہے ان کو پورا نہیں آتا تھا، تو اسی ابن ابی نے اپنا قمیض دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کو دے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض لے کے چاچے کو دیا تھا. تو اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ اس کا احسان میرے اوپر رہ جائے کہ میرے کہنے پہ اس نے میرے چاچا کو قمیض دیا تھا، حضور نے اپنا قمیض بدلے میں دے دیا کہ معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے، آخرت میں احسان نہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب آگے دیکھیں کہ حضرت عمر کی اگر یہ گستاخی ہے، اللہ نے تو عرش سے قرآن نازل کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین پہ آپ پھر کبھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہو کے دعا کریں، بس ختم. تو اللہ پاک نے تو عرش سے وہ فیصلہ منظور کیا کہ عمر فرش پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جنازہ نہ پڑھے. اللہ نے بھی وہی کہہ دیا. تو اگر حضرت عمر کی بے ادبی تھی، حضرت عمر کی زیادتی تھی، تو اللہ حضرت عمر کی بات پہ قرآن نازل کر رہے ہیں. یہ تو شان عمر ہے، یہ تو عظمت عمر ہے کہ جو بات حضرت عمر کہہ رہے تھے اللہ نے قبول فرما کے عرش سے حکم جاری فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ عمر تمہاری اپنی جگہ بات ہے اور اللہ نے بھائی تیرا فیصلہ منظور کر لیا ہے، لیکن نبی کی ایک بات ہوتی ہے کہ شاید یہ ذریعہ بن جائے کسی کے اسلام لانے کا. تو تاریخ گواہ ہے اور آثار میں یہ روایت موجود ہے کہ اس جنازے پڑھانے کا اتنا اثر ہوا کہ ابن ابی کی قوم میں سے 1000 آدمی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا گستاخ، اور اللہ کے نبی کی رحمت دیکھو کہ حضور پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو نعوذ باللہ یہ تان نہیں ہے، یہ تو وہ کام ہے جس کو اللہ نے قرآن نازل کر دیا عمر کی رائے پر. تو جو بات حضرت عمر کی شان میں تھی اگر اسی کو بھی نعوذ باللہ کوئی ان کی شان کے بجائے ان کی توہین بنا دے یا تان بنا دے تو پھر تو اس کے عقل پہ ماتم کیا جائے گا کہ ایک عام آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بات کو بلا وجہ رنگ دینا، تو یہ تان جو ہے اس کی بھی عند اللہ کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ تان نہیں بلکہ یہ تو شان عمر ہے. اسی طرح نمبر 3 یاد رکھیں کہ حضرت عمر پہ ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ جب حضور کی وفات ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور کہتے ہیں جی قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون. اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی. تو قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی پہ موت آئے گی، عمر کہتا ہے موت نہیں آئے گی، تو قرآن کی مخالفت کر رہا.
تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں متائن میں نعوذ باللہ مخالفین نے شمار کر لیا. حالانکہ عند اللہ اگر آپ غور کریں اور عند اللہ یعنی منصفانہ نظر سے دیکھیں تو یہ قبال محبت ہے یا قابل اعتراض بات ہے کہ جب حضرت عمر کو حضور کی وفات کی خبر ملی تو صدمے سے آپ کے دماغ پہ اتنا اثر ہوا کہ نبی تو خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد تو نبی ہے کوئی نہیں، تو نبی پہ موت کیسے آ گئی؟ تو یہ تو جوش محبت ہے، یہ تو تقاضۂ محبت ہے. آپ دیکھتے نہیں، اب دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی موت آ چکی ہوتی ہے لیکن اس کے بیٹے اس کی بیٹے کہ نہیں ٹھہرو تو صحیح، دیکھو نہیں ابھی تو آنکھیں کھلی ہیں ان کی، کیوں کہتے ہو موت آ گئی ہے، صبر کرو کوئی موت نہیں، یہ تو سکتا ہے، یہ تو ایسے ہو جاتا ہے، یہ تو قومے میں ہے. محبت کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی کے صدمہ موت کی بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ بات کہہ دی، اور یہ جذبہ محبت ہے اور یہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام عشق ہے کہ جب اللہ کے نبی سے کسی کو عشق ہوتا ہے تو آپ سوچیں گے جب حضور کی وفات کا سنے گا تو کیا ہوگا. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ما رائنا، خدا کی قسم ہے کہ ہم نے ایسا اضواء یوم، ایسا روشن دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا اس دن سے جس دن حضور تشریف لے آئے مدینے میں. کہتے ہیں جب حضور آئے ہیں خدا کی قسم معلوم ہوتا تھا کہ آج تو دن کی روشنی جو ہے وہ دوگنا ہو گئی ہے. اور کہتے ہیں واللہ ما رائنا اظلم یوم، اور ہم نے اس دن سے زیادہ سیاہ دن، تاریکی والا دن نہیں دیکھا. لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی وفات ہوئی ہے تو گویا معلوم یہ ہوتا تھا کہ پوری دنیا تاریک ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی محبت ہوتی ہے نا ان کو نعوذ باللہ کبھی اپنے محبوب کی، اپنے باپ کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی کوئی موت کی خبر تو کہتے ہیں میری تو آنکھوں کے آگے یار اندھیرا آ گیا، مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ تو کمال محبت ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے. اسی لیے یاد رکھیں، اسی لیے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا تھا کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، کہ حضور آپ کی جدائی میں مجھ پہ ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں کسی دن پہ بھی گر جاتی تو وہ رات بن جاتے. تو حضرت عمر کا یہ کہنا یہ عشق رسول ہے یا نعوذ باللہ تعالی. اس لیے پھر حضرت عمر فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد فقدم ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بکر آئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا، اللہ کا حمد کیا، اللہ کی ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضرت نے اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. حضرت عمر حضرت ابی بکر نے خطبے کے بعد فرمایا کہ لوگوں اگر تم عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی کی تو اللہ کے نبی پہ موت آ گئی ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ اس کی صفت ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور موت نہیں آئے گی. باقی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، موت آئے گی، اللہ کے نبی پہ بھی موت آ گئی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل. جب آپ نے یہ آیت پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آیت آج اتری ہو، اور پھر اللہ نے میرے دل میں بھی بات ڈال دی کہ واقعی ابھی بکر صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ مقام محبت ہے، یہ عشق ہے حضور کے ساتھ، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ اعتراض ہے یا تان ہے سیدنا عمر پر. تو اس تان کی بھی عند اللہ کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح جناب آگے آئے ایک اور تان جو سیدنا عمر پہ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک حاملہ عورت تھی، اس پر زنا ثابت ہو گیا. جب اس پہ زنا ثابت ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ حد جاری کر دی، حکم دے دیا کہ اس کو حد مارو.
تو اس عورت کو صحابہ لے کے جا رہے تھے حد مارنے کے لیے، تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اس عورت کو لے کے جا رہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیا ہے حد کا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو واپس لے کے آئے۔ انہوں نے کہا عمر کیا فیصلہ کر دیا ہے اللہ کے بندے، تم کو اس پر حد مارنے کا تو حق ہے، لیکن لیس علی ابنہا سبیل، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر تو تمہارا کوئی حق نہیں حد مارنے کا، وہ تو حاملہ ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ علی اگر تم نہ ہوتے تو عمر تو آج ہلاک ہو۔ تو یہ بھی تان کرتے ہیں کہ دیکھو جی، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حاملہ عورت کو حد نہیں لگائی جاتی، تو جس آدمی کو اتنے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ خلیفۃ المسلمین کیسے بن گیا؟ تو یہ تان بھی حقیقت نہیں رکھتا کہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ عورت کے تمام احوال سے قاضی جو ہے وہ باخبر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حمل کا پتہ تھا، حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ لگ گیا تو روک دی اور حضرت علی کی بھی تعریف فرما دی۔ تو اس میں کون سا قابل اعتراض بات؟ اچھا، اسی طرح ایسے حالات جو ہیں، ایسے حالات میں تو اللہ کے نبی سے بھی فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک عورت کو حضور نے بھی حکم دے دیا کہ حد مارو، اور وہ حدیثتاً نفاس تھی، یعنی ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اس کا، حضور نے حکم دے دیا رجم کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، حضرت علی نے رجم نہیں ماری۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس عورت کو سزا دے دی، حد جاری کر دیا؟ حضرت نے کہا لا یار۔ ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حدیث نفاس ہے، وہ تو ابھی تک بیچاری نفاس سے بھی نہیں نکلی، اور اس کے بعد ابھی چھوٹا سا بچہ ہے اس کا۔ تو حضور نے فرمایا احسنت یا علی، اچھا کیا تم نے، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ حدیث النفاس ہے۔ تو اگر اس میں اللہ کے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا تو عمر کی شان میں کیسے فرق آ گیا؟ ایک چیز کا پتہ نہ ہو اور اس پر اگر آپ ایک فیصلہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک آدمی نے شکایت کی کہ آپ کے گھر میں بی بی ماریہ قبطیہ کے پاس جو ہے ایک آدمی جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں اس وقت جاتا ہے حضور جب آپ نہیں ہوتے۔ تو حضور کی غیرت، حضور نے حضرت علی کو بلایا، حکم دیا، فرمایا کہ وہ معبور جو ہے نا اس کو جا کے فوراً ماریہ قبطیہ کے پاس ان کا رشتہ دار تھا، آپ نے کہا اس کو قتل کر دو جہاں ملے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تلوار لے کے آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنا کنویں کے کنارے پہ بیچارہ بیٹھا تھا، تو حضرت علی نے جو تلوار نکالی اور ڈر کے مارے گر گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کو دیکھا تو بھاگ کے درخت پہ چڑھ گیا۔ حضرت علی کو دیکھا غصے میں آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، تو ڈر کے مارے بیچارہ درخت پہ چڑھ گیا۔ حضرت علی جو گئے تو آپ نے جو ڈانٹا تو درخت سے گر گیا، درخت سے جو گر گیا غریب تو وہ تو ننگا ہو گیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ لیس عنده شیء، میں نے دیکھا وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو مرد ہے ہی نہیں، وہ تو بیچارہ مرد ہی نہیں۔ تو آپ نے قتل نہ کیا، واپس آ گئے۔ حضور پاک نے پوچھا کہ ہاں تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ واقعہ یہ ہے وہ تو غریب مرد ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا احسنت یا علی، علی تم نے بہت اچھا کیا کہ اگر وہ قتل ہو جاتا اور بے گناہ، کہ ایک آدمی بیچارہ مرد ہے ہی نہیں تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ تو اس قسم کے واقعات کو تان نہیں بنایا جا سکتا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تان نہیں ہوتا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک مجنونہ تھی، ایک عورت تھی مجنون، دیوانی عورت تھی، اس پہ آپ نے حد زنا کا ثبوت ہو گیا تو آپ نے حکم دے دیا کہ حد جاری کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ صحابہ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور وہ چیخ رہی ہے، تو حضرت نے پوچھا کہ بماذا، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت نے حکم دیا ہے حد جاری کرنے کا۔ انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ تو فلاں قبیلے کی عورت ہے، انہا مجنون ہے، تو یہ تو بیچاری پاگل ہے، یہ تو دیوانی ہے غریب، اس کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، زنا کیا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن اس کا کیا قصور ہے؟ دیوانے کو تو حد نہیں لگائی جاتی۔ تو اس عورت کو پکڑ کے حضرت عمر کے پاس لیا، انہوں نے کہا یا امیر المومنین میں اس عورت کو جانتا ہوں، یہ فلاں قبیلے کی ہے، یہ تو دیوانی ہے غریب۔ تو اگر حضرت عمر کو ایک فیصلے کا علم نہ ہو، ایک عورت کے بارے میں معلومات نہ ہوں، اور اگر ایک حکم جاری کر دیں اور حضرت علی کے کہنے سے فوراً اس مسئلے کو واپس لے لیں، تو اس میں کون سا تان ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ؟
یہ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے کہ فیصلہ بھی جاری کر دیں اور اس کے بعد جب اطلاع مل جائے تو یہ نہ کہیں گے نہیں ہم نے آرڈر کر دیا ہے ہم تو واپس نہیں لیں گے. یہی تو تھا نا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق رکھا ہے. اگر کبھی کوئی ایسا تصابہ ہو گیا جب پتہ لگا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا. یہ بات کوئی قابل اعتراض نہیں. اسی طرح ایک اور تان بھی کرتے ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا تھا ابو شامہ، اور انہوں نے ابو شامہ پر جو ہے حکم دے دیا کہ حد جاری کرو، اور حد جب مارنے لگے تو وہ مر گیا. جب وہ حد میں مر گیا تو حد کے بعد جو تھے وہ بچ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں اس کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم کیا کریں کہ حد کے بعد ابھی باقی ہے، بندہ مر گیا. آپ نے کہا مار دو، مردے پر بھی حد جاری کروا دی. تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عمر کا کمال کہ مردہ بندے پر بھی حد ماری جاتی ہے، زندہ کو حد ماری جاتی ہے، مردہ کو حد نہیں ماری جاتی. بھائی اب تو بس جو ہو رہا ہے تو خاموشی ہو جائے. یہ تو ہر آدمی کو جس کے پاس جوال ہو، موبائل ہو، اس کو اصول ہوتا ہے کہ مسجد میں آئے بند ہے. کیونکہ اور خاص طور پہ آج کل جو مصیبت ہے، جوال جو ہے نا گھنٹیاں نہیں ہے تو باقاعدہ موسیقی ہے، باقاعدہ گانے لگے ہوئے ہیں. ان پہ جو میوزک بجتے ہیں یہ تو باقاعدہ گانوں کی دھنیں ہیں، اور ہر آدمی نے اپنے منشے کا میوزک سیٹ کیا ہوتا ہے. اور مسجد میں موسیقی اور میوزک وہ تو حرام ہے. تو بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس قسم کا پہلی چیز سمجھیں کہ حضرت عمر کا حد مارنا یا مردے پہ حد مارنا یہ واقعہ ہے ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں. یعنی یہ قصہ اتنا جھوٹا ہے کہ لم یثبت، کسی سند صحیح سے ثابت ہی نہیں. جب قصہ ثابت ہے ہم جواب کس بات کر رہے، واقعہ ہی نہیں، یہ تو گھڑنتو ہے. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر کو تو اتنے مسئلے کا بھی پتہ نہیں تھا جتنا ایک بوڑھی عورت کو ہوتا ہے، تو وہ خلیفہ کیسے بن گئے. وہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اعلان کیا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں حق المہر میں غلا نہ کرو، حق المہر نہ بڑھاؤ، حق المہر زیادہ نہ کرو. اگر کسی نے حق المہر بڑھا کر دیا حضور کی بیٹیوں سے، حضور کی بیویوں سے، تو میں عمر جو ہے ضبط کر دوں گا اور بیت المال میں جمع. یہ انتظامی امر ہے. حضرت عمر کیا چاہتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے حق المہر کو اتنا مہنگا کر دیا تو حلال مہنگا ہو جائے گا، اور حلال جب مہنگا ہو جائے گا تو حرام خود بخود سستا ہو جائے گا. یہی وجہ ہے نا کہ آپ دیکھیں یورپ میں، آپ امریکہ میں، یورپ میں، ان ملکوں میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں 10 سال 20 سال سے مرد عورت اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن نکاح نہیں. اچھا بچے ہو گئے، اولادیں ہیں باقاعدہ، اچھا رہتے بھی اکٹھے ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے، چونکہ نکاح میں آنے کے بعد جو ذمہ داریاں قانونی طور پہ ان پہ پڑتی ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ جیسے کہ اب یہاں مثلا اس معاشرے میں جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم از کم شادی کا صرف کھانا جو ہے 5 لاکھ کا تو کھانا ہے، 3 لاکھ صرف ایک رات کا افراح کا کرایہ ہے اس قصر کا جس میں شادی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کھانا الگ ہے. اچھا پھر جو گھر بنائیں گے اس کے ڈیکوریٹ کریں گے. یعنی ایک متوسط آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنا جو فلیٹ جو ہے اس کو ٹھیک کیا ہے شادی کے لیے تو 1,75,000 ریال میرا لگا ہے اس کے ڈیکوریشن پہ، اور وہ بھی کرایہ کا ہے. یعنی کل اگر جھگڑا ہو جائے تو اٹھا دو اور جو کچھ بنایا ہو گیا وہ تو اسی کمروں کے مطابق سیٹ کیا گیا ہے نا. تو جب اتنی مہنگائی ہو جائے تو لوگ کیا کریں گے آخر؟ تو اس لیے حضرت عمر نے ایک انتظامی حکم جاری کیا. جب آپ باہر آنے لگے تو ایک بڑھیا نے حضرت عمر کا ہاتھ روک لیا اور اس نے کہا کہ حضرت عمر قرآن میں آتا ہے کہ آتیتم احداہن قنطارا
اور کنتار کہتے ہیں ڈھیر سارے سونے کو، تو آپ نے یہ پابندی کیوں لگائی؟ تو حضرت عمر چپ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا اچھا الحمدللہ مدینے کی بوڑھی عورتیں بھی حضرت عمر سے زیادہ فقیہ نکلی بھائی، وہ قرآن کے زیادہ سمجھنے والی نکلی ہیں۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا آرڈر واپس لے لیتا ہوں۔ تو اب کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر کو مسئلے کا پتہ نہیں۔ اللہ کے بندے یہ تان نہیں ہے، یہ مسئلے کی بات ہی نہیں، مسئلے کا پتہ نہ ہونا بھی ویسے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کوئی توہین نہیں ہوتی۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کنت رجلا مزاح، کہ میں بڑا جوانی میں بڑا قوی اور طاقت والا آدمی تھا، تو مجھے اس قوت سے طاقت سے ہر وقت جو ہے مزی آتی رہتی تھی پیشاب کے ساتھ۔ تو اب میں شرم کے مارے حضور سے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا کہ بھی مزی پر غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، مجھے شرم آتی تھی کہ حضور کی بیٹی میری بیوی ہے، میں کیسے مسئلہ پوچھوں؟ تو میں نے ایک آدمی کو سکھلایا کہ حضور سے مسئلہ پوچھ کے آؤ اس بارے میں کیا حکم ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، جب تک منی نہ ہو، شہوت سے نہ نکلے، مزی یا ودی جو ہے اس پہ غسل نہیں ہوتا، بس استنجا کر دیا وضو کر دیا کافی ہے۔ تو اب حضرت علی کو یعنی غسل کا مسئلہ بھی نہیں آتا تھا، وہ خلیفہ کیسے بن گئے؟ یہ تو اعتراض بےہودگی والی بات، نہ حضرت علی کی شان میں یہ گستاخی ہے، نہ حضرت کیوں مسئلے کا نہ ہونا۔ ایک عورت نے حضور سے آگے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے خاوند نے ماں کہہ کے حرام کر دیا ہے، آپ بتلائیں میرے حق میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ما انزل اللہ فی کے، تیرے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نہیں اتری۔ اس نے کہا حضور باقی سب دنیا کے مسئلے آپ حل کرتے ہیں، میرے لیے نہیں اتری۔ تو اب اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی بندی جب قرآن نہ آئے تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ سب کا فیصلہ کرتے ہیں، میرا نہیں کرتے۔ حضور سے جھگڑ رہی ہے اور اس کے بعد کہا اچھا جی میں جا رہی ہوں اللہ کو شکایت کرتی ہوں۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ محمد مدنی صلی اللہ نے سن لیا ہے اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، اللہ نے سن لیا، اللہ نے حکم جاری کر دیا۔ تو اگر کسی مسئلے میں اللہ کا نبی بھی فرما دے کہ لا ادری، تو نبوت میں شان میں کمی نہیں آتی، چاہے جائے کہ حضرت عمر کی خلافت میں کمی آئے۔ اور یہ تو مسئلے نہ جاننے کی بات ہی نہیں ہے، حضرت عمر جانتے ہیں سب کچھ، یہ تو انتظامی امور تھے۔ ورنہ حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا سب سے بہتر اور خیر والی عورت وہ ہوتی ہے جس کا حق المہر تھوڑا ہو، ایسرہن صداقا، جو بالکل آسانی کے ساتھ بھائی بالکل شریعت کے مطابق حق المہر ہے، شریعت کے مطابق ایک دیکھ پکائی ولیمہ ہو گیا، السلام علیکم نہ خرچ۔ یہ کیا ہے کہ عورت کی وجہ سے بندہ ساری زندگی قرضے ہی ادا کرتا رہے؟ تو یہ بات تو حضور کی حدیث مبارک ہے۔ باقی حضرت عمر کا رک جانا یہ تو کمال اتباع ہے۔ حضرت عمر کی عادت تھی کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ جب اللہ کا قرآن آ جائے تو حضرت عمر رک جاتے، بس اب بحث نہیں کرتے۔ یہ شان ہے عمر کی، اور یہ شان ہوتی ہے عالم کی۔ یہ مانا نہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آیا مسجد میں، میں جب مسجد میں آیا تو عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز ہو چکی تھی، میں جب آیا تو میں آ کے بیٹھ گیا، میں آ کے بیٹھ گیا تو ایک چھوٹا بچہ جو تھا اس نے فوراً ایک آیت پڑھی، ورکعوا بعد آ گئی نماز پڑھو۔ حالانکہ اس نے حضرت مالک کے لیے نہیں پڑھی آیت، وہ تو بچہ ہے ویسی آیت پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نماز پڑھ لی، حالانکہ میرے مسلک میں عصر کے بعد نماز جائز نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، لیکن فرماتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ نماز پڑھو، تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ فرما دیں کہ مالک تم نے سنا تھا قرآن کی آیت تو پھر کیوں نہیں پڑھی؟ تو میں نے قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھی، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک کمال اتباع ہے، اور وہی بات حضرت عمر میں ہے جو کمال اتباع ہے، نہ کہ نعوذ باللہ کمال اعتراض ہے۔ تو یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تان کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی تان کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے یہ 20 تراویح کا مسئلہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو 20 تراویح پڑھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں تو حضرت عمر کی بدعت ہے، حضرت عمر نے ہمارے گلے میں ڈال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے دین میں اس نے اضافہ کر دیا ہے، اور اللہ کے دین میں جو اضافہ کیا جائے تو وہ بدعت ہوتی ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے نعوذ باللہ بدعت ایجاد کی، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود کہہ رہے تھے نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جو خود بدعت کرنے والا آدمی تھا وہ حضور کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے اہل سنت ہو کر بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ چلو بھی وہ مخالف تو کریں، کم از کم تم تو نہ کرو، نہ پڑھو لیکن اعتراض تو نہ کرو، مخالفت تو نہ کرو، تم دوسرے قول پہ عمل کر لو لیکن سیدنا عمر کی شان تو نہ گھٹاؤ، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین کی حدیث تو نہ بھول جاؤ۔ اور بات یاد رکھو کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کا اصل قرآن میں، حدیث میں، اجماع امت میں نہ ملے، وہ ہے بدعت، یاد رکھو۔ ایاکم ومحدثات الامور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرے جو اس دین میں نہ ہو وہ بدعت ہے، وہ رد ہے۔ لیکن تراویح تو 3 رات حضور نے خود پڑھائی ہے، تو وہ بدعت کیسے بن گئی؟ حضور پاک نے باقاعدہ 3 راتیں خود مسجد میں آ کے تراویح پڑھائی، اور چوتھی رات جب صحابہ بیٹھے رہے حضور نہ آئے، صبح کو حضور نے فرمایا کہ میں نے رات تمہاری آوازیں سنی تھیں، تمہاری بے تابی بھی دیکھی تھی، لیکن میں آمدن نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ میری امت پہ نماز فرض کر دے اور میری امت نہ پڑھ سکے۔ تو جب حضور سے پڑھنا ثابت ہے تو وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ یا تو حضور نے نہ پڑھی ہو، پھر تو آپ کہیں کہ حضرت عمر نے دین میں ایک نئی بات نکالی۔ اور دوسری بات یہ ہے آپ کا کہنا نعمت البدعۃ، تو شرعی بدعت مراد نہیں، بے اعتبار لغت کے دیکھو بھی ہے تو نئی بات نا کہ پہلے ہر کاری کے پیچھے 4 بندے، اس کاری کے پیچھے 2 بندے، اس کاری کے پیچھے 3 بندے، فجمعهم علی ابی بن کعب، حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب، کیونکہ ابی بن کعب وہ آدمی ہے اقرأکم، حضور نے فرمایا صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا جو ہے ابی ہے، تو اس میں حضرت عمر نے حکم دیا، اور پھر سارے صحابہ اس پہ متفق ہو گئے، اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک توارث سے تعامل امت مصطفیٰ چلا آ رہا ہے، تو اس بات کو کیسے کہا جائے کہ حضرت عمر کا اعتراض ہے؟ بلکہ یوں کہو کہ جتنا قیامت تک 20 تراویحاں پڑھی جائیں گی حضرت عمر کو تو ثواب ملے گا۔ اور حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، ہر خلیفہ راشد کا عمل اور پھر اجماع صحابہ ہے کہ ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے یہ اعتراض اور یہ طعن جو ہے دراصل وہ بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے متع حرام کر دیا، حالانکہ متع حلال تھا۔ متع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ آدمی بغیر کسی گواہوں کے جا کے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لے کہ جی 1 رات کا آپ کیا لیں گی؟ انہوں نے کہا جی میں 200 روپے لوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آپ 10 راتوں کے لیے میری پابند ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ ہے متع۔ یہ ان کے نزدیک، شیعہ حضرات کے نزدیک صرف یہ نہیں کہ حلال ہے بلکہ عبادت ہے۔ اللہ معاف کر۔ اور استدلال وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے کہ متع حلال ہے، اور حضرت عمر پہلا آدمی ہے جس نے متع حرام کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر پہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ متع حرام کر دیا، متع حلال ہوتا تو لوگ زنا تو نہ کرتے نا، متع کر لیتے۔ تو آج قیامت تک جو ساری دنیا لوگ زنا میں مبتلا ہوں گے سبب تو عمر بن گیا۔ یہ بھی سیدنا عمر پہ طعن ہے۔ یاد رکھیں اصل بات یہ تھی کہ متع اسلام میں پہلے حلال تھا، کوئی نص نہیں آئی تھی اس کی حرمت کی۔ جیسے شراب کے بارے میں قرآن بھی اترا تھا، پہلی آیت بھی اتری تو صرف یہ اتری تھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ پھر آیت اتری کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اس کے بعد آیت اتری کہ شراب حرام ہے۔ تو جن لوگوں نے اگر پہلے پی لیا تھا تو ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسلام میں پہلے متع حرام نہیں تھا، بعد میں اللہ نے متع حرام کیا، اور قرآن میں آگے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم،
کہ تمہارے لیے صرف دو چیزیں حلال ہیں، یا تمہاری بیویاں یا وہ عورتیں جو تمہارے ملک یمین میں تمہارے جہاد کے بعد حصے میں آئیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ان دو کے علاوہ اگر کوئی تیسرا رستہ ڈھونڈے تو وہ اللہ کی حدود سے نکلنے والا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے حرام کیا ہے، عمر کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں حرام کیا، حضرت عمر کا کیا قصور ہے؟ اور پھر اندازہ کرو کہ یہ بات وہ خود مان، اچھا ان سے پوچھو کہ اچھا جی بتا کرنے کے بعد وہ بیوی ہے، کیا جب وہ آدمی اس کو چھوڑ کے آئے گا تو وہ عدت گزارے گی؟ اگر اسی دوران میں 10 دن کے لیے جو کنٹریکٹ ہو اسی میں بندہ بھر جائے تو عدت وفات گزارے گی؟ اسی دوران میں وہ بندہ بھر جائے تو کیا وہ عورت وارث بنے گی؟ یہ تو وہ بھی نہیں مانتے، تو پھر وہ کیا ہوئی آخر؟ تو بیوی تو نہ بنی، جب بیوی نہ بنی تو آخر کیا بنی؟ تو مانا ازواج کے علاوہ کوئی چیز بنی، اور ازواج کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہے، تو اللہ کے قرآن نے حرام کیا ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بھی طعن جو کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو یہ بھی غلط۔ اچھا اسی طرح ایک طعن کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضرت عمر کی خدمت میں، اس پہ زنا کی حد جاری ہونی تھی، تو آپ نے اس کے لیے ایک گوشہ منگوا لیا کھجور کا جس میں 100 شاخیں تھیں، اور کہا اس کو ایک دفعہ مار دو۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہ اپنا آدمی تھا، تو حضرت عمر نے 100 کوڑے کے بجائے 100 شاخیں مروا کے چھٹی کر دی، تو اللہ کے حدود کو توڑ ڈالا۔ اور یہ یعنی واقعہ ہماری بھی بعض کتابوں میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے کہ ہم حقائق سے چھپائیں یا حقائق کو نہ مانیں یا نعوذ باللہ جھوٹی باتیں بنائیں، جو بات ہے وہ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس قسم کا فیصلہ بھی خود حضور پاک نے فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو لایا گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس بندے نے زنا کیا، زنا ثابت ہے، لیکن یہ بیچارہ اتنا بیمار ہے اور یہ ایسا ضعیف الخلقت ہے، پتہ نہیں اس نے یہ گناہ کیسے کر لیا۔ حضور نے جب اس کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا یہ تو 100 کوڑے سے مر جائے گا، یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا، یہ تو ایسا بیمار اور مریض ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ لا یرجا برؤہ، اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ شاخیں منگوا کے ایک دفعہ مار لو۔ تو یہ فیصلہ تو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ اگر حضرت عمر کے سامنے ایک ضعیف الخلقت آدمی آیا اور انہوں نے بھی وہ فیصلہ کیا جو حضور محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، اچھا پھر یہ فیصلہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، تو حضرت عمر پہ اعتراض کرنے کے بجائے پہلے قرآن تو پڑھ لیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ بیوی نے ایک غلطی کی، بڑا لمبا واقعہ ہے اس وقت بیان نہیں، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہیں 100 بیت ماروں گا۔ تم نے غلط مشورہ مجھے کیوں دیا اللہ کے نبی؟ اب جب حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، اللہ نے صحت عطا فرما دی، مسائل ختم ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ میں نے تو قسم کھائی تھی، اور نبی تو اپنی قسم بھی پوری کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اللہ نے فرمایا ایوب مہربانی کر کے اپنی بیوی کو حد نہ مارے، بلکہ گوشہ لے لیں کھجور کا جس میں 100 شاخیں ہوں اور ایک دفعہ مار لیں۔ آپ اپنی قسم بھی پوری کر لیں، لیکن یہ بیوی بڑی صابرہ ہے، اسی نے تو تمہاری خدمت کی، اسی نے تمہارا ساتھ دیا ہے، ہم اس کے لیے رعایت کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے خود سکھلایا ہے ایوب علیہ السلام۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں تو اس پہ کیا تھا؟ اور اسی طرح ایک طعن یہ کرتے ہیں جی کہ بیت المال میں جو خمس تھا، 5واں حصہ تھا، اور جس میں اہل بیت رسول کا حق تھا، وہ حضرت عمر نے اہل بیت کو نہیں دیا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا کہ جو مال آئے گا غنیمت میں آئے گا تو انما غنمتم للہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو حضرت عمر نے قرآن کے اس حکم کی مخالفت کی اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہے ان کا حصہ جو تھا خمس کا وہ ادا نہیں کیا۔ تو یہ بھی در اصل در ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اگر یہ خمس دینا حضرت اللہ کے حکم کے مطابق ضروری تھا تو حضور پاک نے بھی اپنی زندگی میں یہ خمس جو ہے صرف اہل بیت میں تو تقسیم نہیں کیا۔
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو خلیفہ بنے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ تو اصل میں حضور کا عمل مبارک یہ تھا کہ اس خمس میں سے جو اہل بیت کی حاجت ہوتی تھی وہ پوری کر دیتے تھے، اور یہی عمل حضرت ابو بکر نے کیا، یہی عمل حضرت عمر نے کیا کہ حضرت عمر خود بلا کے حضرت علی کو فرماتے تھے کہ یہ لے لو، اور جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو نوجوان بچے شادیاں کرنا چاہتے ہیں، جن نوجوان لڑکیوں کی شادیاں ہونی ان میں دے دو۔ تو وہی عمل برقرار رکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے، اور اسی عمل کو حضرت علی نے برقرار رکھا۔ تو اگر وہ قرآن اور شریعت کے خلاف ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عمل کیسے کرتے؟ تو اس لیے اس طعن کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی وزن ہے، صرف یہ بات ہوتی ہے مخالفوں کی کہ صغرا کبرا خود بناتے ہیں اور نتیجہ بھی خود نکالتے ہیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بھانمتی نے کنبا جوڑا، ورنہ حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر کا ہر عمل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اور اللہ کے قرآن کی اتباع میں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کو یہ لقب دیا جاتا تھا کہ کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے آگے عمر تو بالکل رکنے والا ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ہماری اپنی کم علمی کے مطابق جو اللہ نے توفیق دی، اب اللہ کو منظور ہے تو پھر سیرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ درس جو ہے 9 بجے شروع ہوگا، کیونکہ اب عشاء 8:30 بجے آرام سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ دیر نہ ہو۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین کے ضمن میں آج کا درس جو ہے انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ثالث الخلفاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سیدنا عثمان غنی جو ہیں آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ قریش سے ہے، اموی سے ہیں، اور اوپر جا کے عبد مناف سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ عثمان ابن عفان، اور آپ کی والدہ جو ہے ان کا نام ہے اروا بنت کریز، اور آپ کی والدہ کی جو والدہ ہیں یعنی حضرت عثمان کی نانی ہو گئی، وہ ہیں ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے والد جو ہیں عبداللہ، تو عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی جو ہیں یہ توأمتین، یہ جاڑا پیدا ہوئی، کٹھے پیدا ہوئی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا شرف ہے کہ صرف یہ نہیں کہ نسب میں ملتے ہیں، بلکہ اس طرح قرب ہے کہ ام حکیم البیضاء عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور پھر ام حکیم البیضاء جو ہیں یہ اور آپ کے والد جو ہیں عبداللہ وہ دونوں توأمتین ہیں، یعنی کٹھے پیدا ہوئے، جیسے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے۔ اور حضرت عثمان کی کنیت جو تھی ابو عمر بھی ہے اور ابو عبداللہ بھی، اور آپ کو لقب ملا ہے ذی النورین، اور یہ لقب جو ہے ذی النورین یہ بھی اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو نہیں، یہ شان صرف حضرت عثمان کی۔ اور اس لقب کے ملنے کی وجہ جو لکھی ہے علماء نے، محدثین نے، ان نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کے زمانے میں کسی بھی صحابی کو یہ مقام نہیں ملا کہ کسی نبی کی 2 لڑکیاں جو ہیں اس کے گھر میں آئی ہوں. یعنی ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو انبیاء کے داماد رہے، لیکن 2 بیٹیاں ایک پیغمبر کی کسی ایک کے گھر میں آئی ہوں، یہ صرف شان اگر ملی ہے تو سیدنا عثمان کو ملی رضی اللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی رقیہ، ان کا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے یعنی بعثت سے بھی پہلے ہوا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شان والے آدمی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الذی ہاجر ہجرتین، کہ جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، مکہ سے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر آپ نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور 2 ہجرتوں کا شرف جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کو ملا ہے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو آپ کی پہلی بیوی ہیں بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو بی بی صاحبہ بیمار تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ آپ مدینے میں ٹھہریں، کیونکہ آپ کی بیوی کو تکلیف ہے، آپ ان کی تیمارداری کریں، اور بدر جانے کا آنے کا جو اجر ہے انشاءاللہ اس اجر ثواب میں بھی آپ کا حصہ ہے، اور اللہ نے وہاں ہمیں فتح عطا فرمائی تو مال غنیمت میں بھی آپ کا سام ہوگا. تو یہ شرف بھی سیدنا عثمان کو ملا کہ وہ بدر میں نہ گئے لیکن بدری بن گئے، وہ بدر میں نہ گئے لیکن شریک غنیمت ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شریک غنیمت کیا. اور خدا کی شان دیکھیں کہ جس دن بی بی رقیہ کی وفات ہوئی ہے اسی دن بدر فتح ہونے کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے، بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضور نے فزوجا ام کلثوم، حضور کی دوسری بیٹی جو ہیں بی بی ام کلثوم، ان کے ساتھ پھر حضرت عثمان کا نکاح. اور وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. اللہ نے حضور کے خلفاء کو ایسی نرالی شان دی تھی کہ جس پہلو سے بھی جانچا جائے، جس پہلو پہ بھی نظر ڈالی جائے، موتی ہی موتی ملیں گے. جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئیں، پہلی بیوی حضرت عثمان کی فوت ہو گئی، ان سے آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ، جن کی وجہ سے پھر آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ. تو ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے لیے خود حضرت عثمان کے پاس گئے. تو صحاب رسول چونکہ دین کے پابند تھے، ان کا دین میں کوئی استحیاء نہیں تھا کہ بیٹی ہے تو بیٹی والا، یہاں ہمارے ہاں تو ہندوانہ رسوم و رواج کے اثر ہوتے ہیں نا کہ جی ہم بیٹی والے جا کے کسی کو کہیں کہ ہماری بیٹی لے لو، کوئی ہے نہیں. جیسے بیٹے والے کو کہنے کا حق ہے، بیٹی والے کو بھی کہنے کا، جیسے اس کی ذمہ داری ہے ویسے اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ بیٹی کی ذمہ داری تو اور زیادہ. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے خود پیغام دیا کہ عثمان تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے اور میری بیٹی موجود ہے، شادی کر. فسکت عثمان، حضرت عثمان چپ کر گئے، کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کی نہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں چونکہ جلال تھا، انہوں نے حضرت عثمان کو تو کچھ نہ کہا، لیکن حضور کی خدمت میں آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ دیکھا کہ عثمان نے میرے ساتھ کیا کیا. ما فعل بی عثمان، حضور نے فرمایا ما فعل بک، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور میں اپنی بیٹی کا پیغام لے کے گیا باپ ہو کر، اور میں بھی تو قریشی ہوں، میں بھی تو قریش میں سے ہوں، میرا بھی تو کوئی مقام ہے دنیا میں اپنی بیٹی کا پیغام لے کے حضرت عثمان کے باجے بسا کا تھا. عثمان چپ کر گئے، کہہ دیتے میں نہیں لیتا. بھئی ہاں نہ تو کرو، چپ کر کے بیٹھے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عمر تم کیوں غصہ کرتے ہو میرے عثمان؟
تمہاری بیٹی کا نکاح اس بندے سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس لڑکی سے ہوگا جو تمہاری بیٹی سے بہتر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئی کہ حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا اور حضور نے ایسا مشکل جواب دے دیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ واپس آ گیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لما تزوج عثمان بأم کلثوم، جب عثمان کی شادی حضور نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے کر دی، اب مجھے بات سمجھ آئی کہ حضور نے ٹھیک کہا تھا کہ عثمان کی بیوی وہ بنے گی جو تیری بیٹی سے افضل ہے۔ کوئی شک نہیں حفصہ بڑا شان ہے، لیکن عمر کی بیٹی ہے، کلثوم تو نبی کی بیٹی۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 16 سماعت فرمائیں۔